نانی کون آ رہا ہے جو اس پرانی کباڑہ حویلی کی مرمت کی جا رہی ہے؟ اسے دلہن کی طرح سے سجایا جا رہا ہے۔ نانی اس وقت ڈرائی فروٹ نکالے اسے چاندی کے خاندانی ڈبے میں سجا رہی تھیں جب میں نے بادام کے 2 دانے اٹھا کے منہ میں ڈالے۔ میرے ہاتھ پہ میری نانی نے تھپکی لگائی، ہاتھ مت لگاؤ، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے جینز کی پرانی پینٹ پہنی ہوئی تھی اور ساتھ میں شارٹ کرتی پہنی ہوئی تھی، گلے میں مفلر لیا ہوا تھا۔ ابھی تو میں حویلی کے بڑے وسیع باغیچے میں محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کرکٹ کھیل کر آئی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے آپ کی نواسی نے پورے 100 رن بنائے ہیں؟ میری نانی نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ کمبخت، تو کب بڑی ہوگی؟ میں نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ میں نے کہا، نانی مجھے اور کتنا بڑا ہونا ہے؟ میرا قد آپ سے بھی 4 انچ اونچا ہو چکا ہے، اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ نانی کہنے لگی، قد تو تم نے 4 انچ اونچا نکال دیا، لیکن عقل وہ تمہاری ابھی بھی گھٹنوں میں ہے۔ سارم کو ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، پتہ نہیں آتے ہی کیا طوفان کھڑا کرے گا۔ میں نے کہا، نانی کون ہے یہ سارم جو ہر وقت آپ کے سر پہ سوار رہتا ہے اور آپ ہر وقت مجھے اس کے تانے دیتی رہتی ہیں؟ کہنے لگی، دیکھو اسے تمیز دار لڑکیاں پسند ہیں، کم گو اور سلجھی ہوئی، اس لیے تم سے آخری بار کہہ رہی ہوں کہ اپنا حلیہ بدل لو۔ کل پہنچ رہا ہے وہ، اگر اس نے تمہیں اس حلیے میں دیکھا تو پتہ نہیں مجھے کتنی باتیں سنائے گا کہ میں نے تمہاری تربیت اچھی نہیں کی۔ میں نے کہا، یہ موصوف ہیں کون؟ کہنے لگی، حویلی اسی کی ہے جہاں پہ تم پورا دن دندناتی پھرتی ہو۔ میں نے کہا، تو کیا یہ آپ کے شوہر کی نہیں ہے؟ میری نانی نے کہا، نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں رکھا ہوا ہے۔ دیکھ، بہت سے راز ہیں جو میں تجھے بتانا چاہتی ہوں، لیکن وہ میں تجھے تب ہی بتا سکتی ہوں جب تو کچھ سنجیدہ ہو جائے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ سنجیدہ ہونے والا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ نانی آپ کوئی اور کام بتا دیں، وہ میں کر لوں گی۔ اچھا یہ بادام تو دینا، کہتے ہیں بادام کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میری بھی ہو جائے۔ میں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ نانی کہنے لگی، تمہیں کبھی عقل نہیں آ سکتی۔ اچھا، میں نے رقیہ اماں کے ہاتھ کچھ کپڑے تمہارے لیے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں تمہارے کمرے میں، وہ جا کے دیکھ لو، اور کل انہی میں سے ایک جوڑا پہن لینا، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لینا، اور اگر وہ آئے تو ٹھیک سے سلام کرنا اور کم کم بولنا، پوری حویلی میں دندناتی نہ پھرنا، اور خبردار جو اس کے سامنے تم نے محلے کے آوارہ بچوں کو اکٹھا کر کے اپنے کھیل تماشے شروع کیے تو وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ میں نے کہا، وہ ہے کون؟ نانی کہنے لگی، بس ہے کوئی، آئے گا تو بتاؤں گی تمہیں۔ میں نے کہا، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، بس صرف اس شخص کا نام سنا ہے۔ میری نانی کہنے لگی، تم اس وقت چھوٹی تھیں، شروع سے ہی لاپرواہ تھیں، کھیلنے کودنے میں دھیان رہتا تھا۔ کہاں دھیان دیتی تھیں تم؟ شاید اسے دیکھ کے تمہیں اس کا چہرہ یاد آ جائے، وہ 12 سال بعد واپس لوٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، کہیں یہ سارم اس بند کمرے کا رہائشی تو نہیں ہے جسے آپ نے آج تک میرے سامنے نہیں کھولا؟ میری نانی کہنے لگی، ہاں، کیونکہ اسی نے منع کیا تھا کہ اس کا کمرہ کوئی نہ کھولے اور اس کی صفائی میں خود کرواؤں اور بند کر دوں۔ میں نے کہا، ایسا بھی کون سا قارون کا خزانہ چھپا رکھا ہے اس نے؟ اچھا مجھے اس کی تصویر ہی دکھا دیں کہ ہے کون؟ پتہ نہیں کیوں مجھے تجسس تھا، مگر نانی ہر بار ٹال جاتی۔ کئی بار میں نے اس سارم نامی شخص کی تصویر کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن پوری حویلی میں کہیں اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ بڑا پراسرار شخصیت کا مالک تھا جس کو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ یقیناً اس کا مجھ سے کوئی خاص تعلق تھا جو نانی مجھے اس کے بارے میں اتنا بتاتی تھی۔ سارم کو یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، وہ ایسے کھاتا ہے، ایسا پیتا ہے، وہ ایسا پہنتا ہے، اسے ایسی لڑکیاں پسند ہیں، ایسی نہیں پسند، لیکن میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ نانی کہتی تھی، بہت پر اثر شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور غائبانہ طور پہ بہت کچھ جانتی بھی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا مجھے بس یہی سمجھایا گیا تھا، سارم کو چپڑ چپڑ بولنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتیں، اس لیے دھیرے دھیرے بات کیا کرو۔ جب میں پوچھتی کہ کون ہے یہ، کہاں ہے، جب وہ یہاں ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں اس کے مطابق بنوں، اور مجھے کیوں اس کے مطابق بنایا جا رہا ہے؟ اگر اسے نہیں پسند تو میں کیا کروں؟ مجھے تو پسند ہے۔ گھر میں ویسے بھی موت جیسی خاموشی ہوتی تھی، نانی بہت کم بات کرتی تھی، اس لیے مجھے خاموشی سے چڑ ہونے لگتی تھی۔
میں خواہ باتیں کرتی رہتی۔ نانی کہتی کہ بہت بولتی ہو تم، پتہ ہے سارم آتے ہی مجھے گھور کے دیکھے گا، اسے تو لگے گا کہ میں نے ہی تمہیں روکا ٹوکا نہیں، اب اسے کیا پتا کہ تم اپنی منمانیاں کرنے لگی ہو۔ میں نے کہا وہ کیا میرا مالک ہے یا میں اس کی زر خرید غلام ہوں جو خود کو اس کے مطابق بناؤں؟ کبھی کبھی تو میں اتنا چڑ جاتی کہ دل چاہتا وہ شخص میرے سامنے آ جائے اور میں اس کا گریبان پکڑ لوں، کہوں کہ کون ہو تم میرے، میں کیوں خود کو تمہارے رنگ میں ڈھال لوں، میری اپنی ایک شخصیت ہے الگ سے، میری الگ اپنی زندگی ہے، مجھے بھی تو یہ زندگی ایک بار ملی ہے تو میں اسے اپنی مرضی سے کیوں نہیں گزار سکتی؟ کبھی کبھی تو میں نانی سے بھی لڑ پڑتی تھی کہ کون ہے یہ سارم، سامنے کیوں نہیں آتا، میرے سامنے آئے تو میں اس سے کئی سوال کروں گی جس کی وجہ سے میں اپنی مرضی سے جی نہیں سکتی۔ لیکن جیتی میں پھر بھی اپنی مرضی سے ہی تھی، کھیلتی تھی، کودتی تھی، پوری حویلی میں ادھم مچائے رکھتی تھی، کیونکہ مجھے خاموشی سے خوف آتا تھا۔ کیوں آتا تھا یہ بھی نہیں پتا۔ 12ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی لیکن میری حرکتیں بچکانہ تھیں، کیونکہ پرورش صرف نانی سے ہی پائی تھی، پہلے اسکول سے گھر، اس کے بعد کالج سے گھر، بس یہ فائنل ایئر کے پیپر ہونے والے تھے اور پھر میرا ارادہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا تھا۔ لیکن نانی نے اس شخص کی آمد کے بارے میں بتا دیا جس کا مجھے بھی شدت سے انتظار تھا۔ دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ سچ بتاؤں تو میں نے اس کمرے کو بھی کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن نانی بہت چالاک تھی، کمرے کو اس طرح سے بند کیا تھا کہ نہ کبھی کوئی کھڑکی کھلی تھی اور نہ وہ دروازہ کھلتا تھا۔ ساری چابیاں میں نے ٹرائی کر لی تھیں، مجھے دیکھنا تھا کہ اس کے کمرے میں ایسا کیا ہے جسے یوں چھپایا جاتا ہے اور خاص طور پر مجھ سے چھپایا جاتا ہے۔ کئی بار میں نے اس ملازمہ سے بھی پوچھنے کی کوشش کی جو اس کمرے کی صفائی کرتی تھی کہ آخر کیا ہے کمرے میں، تو کہتی تھی ہمیں بتانے کی اجازت نہیں ہے، سارم صاحب نے سختی سے منع کیا ہے۔ اگلے روز تو جیسے میری نانی میں کسی جوان عورت کی روح بس گئی، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے ملازمہ سے سارے کام کروا رہی تھی، پوری حویلی کو شیشے کی طرح چمکایا گیا تھا، من پسند کھانوں کی خوشبوئیں بڑے سے باورچی خانے سے اٹھ رہی تھیں۔ میں جب کمرے میں آئی تو سامنے چوڑی دار پاجامہ اور فراک دیکھ کے میرا دل بجھ کے رہ گیا۔ میں کہاں پہنتی تھی ایسے کپڑے، مجھے نہیں پسند تھے، مجھے ان مشرقی کپڑوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں آج کل کے دور کی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی وہی جینز کی پینٹ پہن لی اور وہی گھٹنوں تک کی کرتی اور گلے میں مفلر۔ حالانکہ اس نے رات کو آنا تھا لیکن صبح سے ہی تیاریاں یوں شروع تھیں جیسے ابھی پہنچ جائے گا۔ رات کے 10 بج گئے تھے، نانی بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی، نیند بھی آ رہی تھی۔ نانی کب آئے گا یہ سارم، ابھی تک تو آیا نہیں، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، نیند بھی آ رہی ہے۔ جمائیاں تو میری نانی بھی لے رہی تھیں، کہنے لگی فون آیا تھا اس کا، کہہ رہا تھا فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اور لگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا پھر میں کھانا کھا کے سونے لگی ہوں۔ کہنے لگی ہاں چلو تم جا کے آرام کرو۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد میرے فائنل پیپر شروع تھے، اس لیے کالج سے چھٹیاں ملی ہوئی تھیں۔ میں نے بھرپور نیند لی تھی اس لیے کافی فریش تھی۔ جب باہر آئی تو نانی ملازمہ سے ناشتے کے مینیو کے بارے میں لمبی چوڑی لسٹ بتا رہی تھی۔ یہ یقیناً اسی موصوف کی پسند کی چیزیں ہوں گی۔ میں نے کہا کہ کیا وہ آ گیا آپ کا سارم؟ نانی کہنے لگی ہاں آ گیا ہے، اپنے کمرے میں ہے، جاؤ جا کے مل لو۔ میں نے کہا اچھا۔ پھر کہنے لگی بات سنو زویا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، کہنے لگی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے، کہا تھا نا تم سے کہ جو کپڑے میں نے سلوائے ہیں وہی پہننا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پہننے، مجھے چوڑی دار پاجامہ پہن کے بڑی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ نانی پلیز، کچھ نہیں ہوتا نا۔ میری نانی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اچھا بات سنو، بالکل تمیز سے جا کے ملنا اور ویسے ملنا جیسے مجھ سے ملتی ہو، سلام بھی یاد سے کرنا۔ میں نے حیرت سے کہا بالکل ویسے ہی ملوں جیسے آپ سے ملتی ہوں؟ وہ کہنے لگی ہاں بالکل ویسے ہی، خوش ہو جائے گا۔ پھر وہ باورچن سے کہہ کے بل والے پراٹھے بنوانے لگی۔ مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی،
کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا. یہ تو میری نانی تھی، ان سے تو میں کیسے بھی مل لیتی تھی، لیکن کسی اجنبی سے ایسے کیسے مل سکتی تھی؟ پھر سوچا شاید نانی کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی، میرا فرسٹ امپریشن اچھا پڑ جائے گا. میں بند دروازے کے باہر کھڑی تھی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک مردانہ آواز آئی. کون ہے؟ میں نے کہا میں زویا. پھر آواز آئی اندر آ جاؤ. میں اندر آئی. سامنے سوٹڈ بوٹڈ 37-38 سالہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا. واقعی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا. صرف کن پٹیوں کے کچھ بال ہی سفید تھے. میں تو اسے دیکھتی رہ گئی. واقعی وہ ان لوگوں میں سے تھا جن سے پہلی نظر میں محبت ہو جائے. ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر میرے چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھنے لگا. مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. ایک اجنبی کے ساتھ میں کیسے اس طرح ملوں جیسے نانی سے ملتی ہوں. پھر سوچا نانی نے کہا ہے تو پھر ویسا کر لیتی ہوں، ورنہ پھر سے مجھے ڈانٹنے لگیں گی. اس شخص کو دیکھ کے کچھ یاد آ رہا تھا. شاید بچپن میں کبھی اسے دیکھا تھا. میں اس کے پاس آئی، سلام کیا، مگر وہ بنا آنکھیں جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا. جھجکتے ہوئے میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں حائل کیے، پھر اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے جیسے نانی کے رکھتی تھی. شاید اسے کرنٹ سا لگا، وہ بری طرح سے چونکا. میں نے فوراً سے اسے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گئی. گو کہ میرے لیے بھی یہ سب کرنا مشکل امر تھا، لیکن نانی نے کہا تھا کہ یوں کرنا ہے، اس لیے میں نے کر دیا. بنا سوچے سمجھے باہر آ کر میں ناشتے کی ٹیبل پر بڑے آرام سے بیٹھ گئی. کچھ دیر میں ملازمین نے ناشتہ ٹیبل پہ رکھ دیا. میری نانی سب کچھ خود رکھوا رہی تھی. کچھ دیر بعد وہ شخص کمرے سے بڑے غصے سے باہر آیا. مجھے یوں دیکھا جیسے نظروں سے ہی مار ڈالے گا. پھر نانی سے کہنے لگا، چچی آپ نے اسے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کس طرح سے ملنا چاہیے. آتی پتہ نہیں کیوں مجھ پہ دھاڑنے لگا. کہنے لگا آج کے بعد جو حرکت تم نے میرے ساتھ کی ہے نا، دوبارہ کی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. میری نانی کا رنگ اڑا. ہکا بکا کبھی مجھے کبھی سارم کو دیکھ رہی تھیں. کہنے لگی بیٹا کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے زویا نے؟ میں نے کندھے اچکا کے کہا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. آپ ہی نے خود ہی تو کہا تھا جیسے مجھ سے ملتی ہو جا کے ان سے بھی ویسے ہی مل لو. میں تو ویسے ہی ملی تھی، مجھے کیا پتا تھا ان کو برا لگ جائے گا. وہ میری بات سن کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. نانی سارم سے کہنے لگی بیٹا میں نے ہی زویا سے کہا تھا کہ جیسے مجھ سے تمیز سے بات کرتی ہو ویسے ہی جا کر سارم سے بھی مل لینا. وہ کہنے لگا چچی آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا. نانی مجھے خشمگین نظروں سے دیکھنے لگی. زویا کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے کہا تھا جیسے آپ سے ملتی ہوں ویسے ان سے ملوں. میں نے تو بس ذرا سا گلے ہی لگایا تھا. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی نانی شاید سمجھ چکی تھی. کہنے لگی ستیاناس جائے تمہارا زویا، تمہیں کب عقل آئے گی؟ میں نظریں چرانے لگی. میرا تو کوئی قصور نہیں تھا. قصور تو شاید نانی کا تھا، کیونکہ میں تو جب بھی کالج سے آتی تھی یا باہر کہیں سے بھی آتی تھی نانی سے ایسے ہی ملتی تھی، سلام کرتی تھی، ان کے کندھوں میں اپنے بازو حائل کرتی تھی، ان کے رخسار پہ پیار کرتی تھی. میری نانی سارم سے نظریں ہی نہیں ملا پا رہی تھیں. کہنے لگی بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، اس نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا. میں چپ چاپ بیٹھی رہی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناشتہ کروں یا اٹھ کے چلی جاؤں، یا ایسے موقع پہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نانی نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا. پھر سوچا بھوک تو لگ رہی ہے، ناشتہ کر لینا چاہیے. نانی مجھے کینہ توز نظروں سے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے مجھے کچا چبا جائیں گی. چچی میں آپ سے یہاں سے کہہ کے گیا تھا کہ یہ مت سمجھیے گا یہ اکلوتی ہے تو آپ اسے سر چڑھائیں گی. اس کا حلیہ دیکھا ہے آپ نے. کہہ چکا تھا کہ مجھے اس طرح کا حلیہ اور اس قسم کی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں جو بنا سوچے سمجھے کچھ بھی اوٹ پٹانگ کر جائیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس شخص کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جسے میں ٹھیک سے پہچان بھی نہیں پا رہی تھی. وہ مجھ پہ اتنے حق کیوں جما رہا تھا؟ کیا لگتا تھا میرا؟ کچھ بھی تو نہیں.
یا شاید ہم اس کے گھر میں رہتے تھے اس لیے ہم پہ رعب جما رہا تھا، اپنے احسانات جتانا چاہتا تھا۔ میرے ماتھے پہ بھی بل پڑ گئے، مجھے برا لگ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ جیسا نانی نے بتایا تھا یہ شخص ویسا ہی تھا، اکڑو اور کھڑوس قسم کا۔ میری نانی اس کے سامنے یوں ہی شرمندہ تھیں جیسے ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ ناشتہ کیے بغیر ہی میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد نانی میرے کمرے میں آئی، بڑے غصے میں تھی۔ کہنے لگی یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں نے کہا آپ نے کہا تھا مجھ سے، آپ نے جو کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا۔ آپ نے کہا تھا کہ جیسے مجھ سے ملتی ہو جا کے اس سے مل لو۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہے، میں جب بھی باہر جاتی ہوں یا کالج سے آتی ہوں سب سے پہلے سلام کرتی ہوں، پھر میں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالتی ہوں، پھر آپ کے رخسار پہ پیار کرتی ہوں۔ پھر میں نے کندھے اچکا دیے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا برا لگ رہا تھا ایسے سب کرنا، لیکن میں نے صرف اس لیے کیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتی۔ مجھے کیا پتا تھا اس شخص کا منہ غبارے کی طرح پھول جائے گا۔ ویسے بھی وہ مجھ سے اتنا بڑا ہے، اگر مجھے چھوٹی بچی سمجھ کے معاف کر دے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہیں، اس کا تو منہ غبارے کی طرح پھولا ہوا تھا، جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ میری نانی کہنے لگی تمہارا واقعی دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے تم نے کیا کیا ہے۔ مجھے سارم کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا، اور تم اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ کس بات کا اندازہ نہیں ہے مجھے بتائیں، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ میری نانی میرا کان پکڑ کے مڑوڑ چکی تھی۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو دیکھنا کیا کرتی ہوں میں نے کہا اچھا نہیں کرتی، ویسے بھی اس سڑیل قسم کے آپ کے بھتیجے میں مجھے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ میری نانی کہنے لگی تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی، پہلے جاؤ اس کے کمرے میں اور جا کے معافی مانگو۔ میں نے کہا نانی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں معافی مانگوں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی ہے، مجھے اس کا سامنا ہی نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی میرے پیپر ہونے والے ہیں، مجھے تیاری کرنی ہے تاکہ میرے پیپر بہت اچھے ہوں۔ میرا رزلٹ بہت اچھا ہے اور میں نے آگے انگلش میں MA کرنا ہے۔ میری بات سن کے میری نانی کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو بس سارم کا ہی انتظار تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ ان کا انتظار کا میری پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ نانی کہنے لگی وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملازمہ تھی، کہنے لگی بڑی بی بی جی آپ کو سارم صاحب بلا رہے ہیں۔ میری نانی کہنے لگی تم سے تو میں بعد میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کے وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اپنی کتابیں بکھیر کے بیٹھ گئی۔ میں پڑھنے میں اچھی تھی، مجھے جلدی یاد ہو جاتا تھا، اور ابھی تک میرے اسکول اور کالج کا ریکارڈ کافی اچھا تھا۔ نانی تو ایسی گئیں کہ واپس ہی نہیں آئیں۔ دوپہر کا کھانا بھی میں نے نہیں کھایا، کچھ بھوک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، حالانکہ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا، اور کچھ میں اس شخص کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن شام کو جب پڑھ پڑھ کر مجھے بھوک کی شدت ستانے لگی تو میں باہر آ گئی۔ دیکھا تو وہ گھر پہ تھا ہی نہیں۔ میں نے شکر کیا۔ نانی عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ سارم کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ ویسے بھی میرے پیپر شروع ہو چکے تھے، میں کالج چلی جاتی تھی، کالج سے واپس آ کے پھر پڑھائی میں جت جاتی۔ پیپر ختم ہوئے تو میں نے شکر کیا۔ اس دن میں نے حویلی کے باہر قریبی جتنے بھی رہائشی گھر بنے ہوئے تھے وہاں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنی حویلی میں بلا لیا۔ 2 گھنٹے ان کے ساتھ خوب کرکٹ کھیلا۔ ابھی میری بیٹنگ چل رہی تھی جب میں نے شاٹ مارا اور تبھی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ بال سیدھی سارم کی ڈرائیونگ سیٹ کے اندر گئی اور اس کے سر پہ جا کے لگی۔ یہ دیکھ کے میری تو جان نکلی کہ اب یہ شخص مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے بیٹ وہیں پھینکا اور حویلی کے اندر دوڑ لگا دی۔ پیچھے پلٹ کے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا، اور پھر ایک دھاڑ دھاڑ آواز سنائی دی، میرے گھر کو کھیل کا میدان سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شاید میرا غصہ اب محلے کے بچوں پہ نکل رہا تھا۔ میں تو سیدھا اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ نانی سے ٹکرا گئی۔ ارے لڑکی کیا آندھی طوفان کی طرح بھاگ رہی ہو؟ میں نے کہا وہ نانی وہ ڈریکولا، یہ کہہ کے میں کمرے میں چلی گئی
کیونکہ وہ لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا۔ شاید سن بھی چکا تھا کہ میں نے اسے کیا کہا ہے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چچی، حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے اس لڑکی کی؟ کیا بنے گا اس کا؟ کیسے زندگی گزرے گی اس کی؟ اور یہ کیا کہہ کر گئی ہے مجھے؟ شاید اسے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا تھا، اور نہیں سنائی دیا تھا تو اچھا ہی تھا۔ نانی کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کہا اس نے، بچی ہی تو ہے۔ کہنے لگا، بچی نہیں ہے، اچھی خاصی بدتمیز لڑکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے میرے سر پہ بال ماری ہے۔ اسے کہیں میرے کمرے میں آئے، آج میں اس کی طبیعت صاف کروں گا۔ یہ سن کے میری جان نکلی۔ میری نانی نے دروازے پہ دستک دی، زویا باہر آؤ۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں باہر آنا۔ اگلی بار دستک سارم نے دی، دروازہ کھولو زویا۔ میں تو ڈر گئی۔ دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے خوف کے مارے دروازہ کھولا۔ میری جان نکل رہی تھی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگا، آخری وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، اپنے آپ کو خود سیدھا کر لو، ورنہ اگر میں کروں گا تو تمہیں بہت برا لگے گا۔ مجھے تمہاری حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، مجھے تمہارا یہ بچپنا پسند نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں چاہ کے بھی یہ نہیں کہہ پائی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے اپنے مطابق بنانے والے۔ کہنے لگا، شرافت سے کہہ رہا ہوں تمہیں، اگر دوسری زبان میں سمجھاؤں گا تو تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ بہت بگاڑ دیا ہے چچی نے تمہیں۔ میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ نانی باہر ہی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں بول پڑی۔ بس کر دے نانی، پہلے کیا اس ڈریکولا نے کم ڈانٹا ہے جو آپ شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں رہنا، ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں نہیں رہنا ان کے ٹکڑوں پہ۔ ہر وقت ان کی باتیں سنتے رہو جیسے ہماری کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ دروازہ کھلا۔ وہ شاید میرے پیچھے کھڑا ہوا۔ چچی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اسے دیکھ کر ہی پتہ نہیں کیوں میرا سانس رک جاتا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد تو جیسے شاید میں نے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ صبح جب میں کمرے سے باہر آئی تو کہنے لگا، جاؤ واپس، جا کے طریقے والے کپڑے پہن کر آؤ، ان کپڑوں میں مجھے تم دوبارہ نظر نہ آؤ۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ میں نے نانی کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، لیکن وہ نظریں چرا گئیں۔ میں واپس گئی، چوڑی دار پاجامہ پہنا، وہ فراک پہنا، فل سلیوز پہن کے مجھے لگا میرا دم گھٹ جائے گا۔ پھر دوپٹہ بھی طریقے سے لیا۔ باہر آئی تو ایک پل اس نے مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھا، پھر فوراً سے نظریں بدل گیا۔ کہنے لگا، یہاں کرسی پر بیٹھ کے ناشتہ کرو، اور آج کے بعد اگر میں نے تمہیں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے دیکھا، کچھ بھی کھیلتے دیکھا، تو سمجھ لینا کہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ 1 مہینے کے اندر اندر تم مجھے بالکل تیر کی طرح سیدھی نظر آؤ، اس سے زیادہ کا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میں نے کہا، نانی 1 مہینے بعد کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، مجھے سارم نے منع کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ تمہیں خود بتائے گا، تم جانو اور وہ جانے۔ تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں اپنی عادتوں کو بدلو، اور تم نے میری ایک نہیں سنی۔ اب وہی تمہیں سدھارے گا، کیونکہ میری تو ایک نہیں مانتی تھی۔ یہ کہہ کے وہ بھی چلی گئیں۔ آفس جانے سے پہلے وہ مجھ سے کہہ کے گیا کہ رات کا کھانا تم بناؤ گی۔ میں نے کہا، مجھے تو چائے تک نہیں بنانی آتی۔ اتنے ملازمین کو مفت خوری کے لیے رکھ رکھا ہے کیا آپ نے؟ کھانا بنانے کے لیے باورچن ہے نا، تو میں کیوں بناؤں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ باورچن صرف تمہیں بتائے گی، پکاؤ گی تم، اور 1 مہینے کے اندر اندر ہر چیز تمہیں پکانی آنی چاہیے۔ میں نے کہا، کیوں 1 مہینے بعد کیا ہے؟ کہنے لگا، مجھے سوال کرنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ میں نے آج تک کبھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں پتھر کا تھا۔ بہرحال میں نے باورچن سے پوچھ کے کھانا بنایا، حالانکہ پہلی بار بنایا تھا، لیکن میرے حساب سے کافی اچھا بنایا تھا۔ نانی نے بھی تعریف کی تھی،
لیکن اس کو پتہ نہیں کیوں میرے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص نظر آ رہا تھا۔ میرا رو دینے کو جی چاہ رہا تھا، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا۔ ایک بار وہ نانی کو لے کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہہ کے گیا تھا کہ رات کو ہم لوگ دیر سے آئیں گے۔ میں نے تو شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ بہرحال ملازمین کام کر کے اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، میں لاؤنج میں اکیلی تھی جب میری نظر اس کے کمرے کے کھلے دروازے پہ پڑی، ورنہ وہ اپنا کمرہ لاک رکھتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے کمرے میں جانا چاہیے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے کمرے کا جائزہ لیتی۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی تصویر دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی جو دیوار پہ لگی ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویریں تھیں جب وہ 20 یا 22 یا 25 سال کا تھا، بہت خوش شکل نوجوان تھا، ایک دم انگریزوں جیسا۔ ابھی بھی اس کی شخصیت سحر انگیز تھی، لیکن مزاج ایک دم سڑیل تھا، لیکن تصویروں میں تو مسکرا رہا تھا۔ پھر اسی کے کمرے میں ایک اور کمرہ بھی تھا۔ میں نے اس کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اسے شاید پینٹنگ کرنی آتی تھی۔ دیواروں پر میری تصاویر لگی ہوئی تھیں، ہر دیوار پر۔ میں کہیں مسکراتی ہوئی، کہیں ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے، کہیں کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، کبھی ہنستے ہوئے، اور نیچے محبت بھرے شعر لکھے ہوئے تھے۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر محبت کرتا تھا تو محبت کرنے والے تو نخرے اٹھاتے ہیں، یوں روب تو نہیں جماتے۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہینڈسم تھا، بس عمر کچھ زیادہ تھی، لیکن اپنی عمر سے بہت کم لگتا تھا۔ ایک میری تصویر تھی جس میں میرا چہرہ ادھورا تھا، اور میرے آدھے چہرے کے بعد دوسرا چہرہ سارم کا تھا، اور نیچے ایک غزل لکھی ہوئی تھی: اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پر مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا۔ تم اپنی شرطوں سے کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عاشق، تمہارا ساتھی، تمہارا مخلص، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا۔ یہ غزل پڑھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کا ذوق اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے کدورت کے جتنے جذبات تھے وہ اپنی تصاویر دیکھ کر اور اس کے محبت بھرے اشعار پڑھ کے ختم ہو چکے تھے، بلکہ لگتا تھا کہ کسی نئے جذبے نے میرے اندر کروٹ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ واپس آتے میں فٹافٹ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کس شاعر کی تھی، لیکن غزل انسان کے دل کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ مجھے اتنا چاہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ ہی پل لگے تھے، لیکن اب یہ دل کی دنیا کچھ الگ ہی انداز میں دکھائی دی تھی۔ وہ واقعی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس عمر میں بھی اپنی شخصیت سے کئی لڑکیوں کو اپنا گرویدہ بنا سکتا تھا۔ بہرحال یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے بارے میں مثبت انداز سے سوچتے ہوئے سو گئی۔ صبح میں نے ناشتہ بھی بنایا اور سارے کام بالکل ٹھیک کیے۔ شاید نفرت سے وہ کام نہیں ہو پاتے ہیں جو محبت کے دو لفظ کر جاتے ہیں، اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی آپ کو اتنی شدت سے چاہتا ہے تو سوچ بدل جاتی ہے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی میں پہلے کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل سارم کے نام پہ دھڑکنے لگا۔ ایک بار میں نانی کے کمرے میں گئی تو وہ پرانے زیورات لے کر بیٹھی ہوئی تھیں، شاید میری ماں کے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں، تمہاری ماں کے زیورات ہیں، سوچ رہی تھیں انہیں دوبارہ سے دھلوا لوں، نئے ہو جائیں گے۔
میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگیں تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ میں نے کہا نانی کیا ہو گیا آپ کو، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ کہنے لگیں شادی کے بعد پڑھتی رہنا، میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں تمہاری شادی کر جاؤں۔ میں نے کہا شادی کے لیے لڑکے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، میں نے زیور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نانی کہنے لگی تمہارا رشتہ تو تمہارے بچپن سے ہی طے ہے زویا۔ میرے ہاتھ رکے، میں نے کہا کیا مطلب نانی؟ وہ کہنے لگی سارم سے۔ یہ سن کے میں اچھل پڑی۔ سارم سے؟ میں دھیرے سے بولی۔ وہ کہنے لگی ہاں، تبھی تو تمہیں بچپن سے کہتی آ رہی تھی کہ سارم کو جس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں تم ویسی بن جاؤ۔ میں نے کہا نانی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نانی کہنے لگی سارم نے ہی کہا تھا کہ تم سے کچھ نہ کہا جائے، تمہاری ماں تمہیں اس کے حوالے کر کے گئی تھی، اس سے کہہ کر گئی تھی تم یہاں یوں ہی تو نہیں رہ رہی، یہ تمہاری ہی حویلی ہے۔ نانی کی بات سن کر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ سارم کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں جان چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ شادی کی رات اس پہ یہ انکشاف کر دوں گی کہ میں اس کی محبت سے واقف تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب میں سارم کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں بے دھڑک داخل ہو جاتی، اس کے کپڑے خود پریس کرنے لگتی، میں خود بخود اس کے رنگ میں ڈھلنے لگی۔ اب تو سارم مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی میری تعریف کر دیتا تھا کہ آج اچھا کھانا بنا ہے۔ اب زویا کو عقل آ گئی ہے، میں اس کی بات پر برا منانے کے بجائے مسکرا دیتی۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں اسے کافی دینے گئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں رکھ دو۔ میں نے ایک کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کے اس نے کتاب بند کر دی۔ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ میں وہاں کیوں کھڑی ہوں۔ میں نے اس کے منہ سے سگریٹ نکالی اور سامنے رکھے ایش ٹرے میں بجھا دی۔ وہ حیران ہوا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا سگریٹ صحت کے لیے مضر ہے اور مجھے سگریٹ پینے والے مرد اچھے نہیں لگتے، آپ مت پیا کریں۔ وہ کہنے لگا آئندہ اتنی بڑی جرت مت دکھانا، میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ آج تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ پہ یوں زبردستی کرے۔ میں نے کہا لیکن مجھ میں بہت ہمت ہے، میں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکی تھی، مگر 1 مہینے بعد تو جیسے مجھ پہ دھماکہ ہوا جب کھانا کھاتے ٹیبل پہ سارم نے کہا کہ زویا کل تم تیار رہنا، کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ لڑکا اپنے والد کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہا ہے، بہت اچھی فیملی ہے۔ یہ سن کے میں نے برجستہ نانی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت سے کبھی سارم کو اور کبھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کھانے میں مصروف تھا۔ میں نے وہی کھانا چھوڑا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا رشتہ، جب سارم سے میرا رشتہ بچپن سے طے تھا تو یہ سب کیا تھا؟ باہر نانی کی آواز گونجی، سارم زویا بچپن سے تم سے منسوب ہے، پھر رشتہ دیکھنے کا کیا جواز ہے؟ وہ کہنے لگا چچی ہوش میں ہیں آپ؟ کس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے منسوب ہے؟ میں اس سے شادی کروں گا، 20 سال چھوٹی ہے وہ مجھ سے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں زویا سے شادی کروں گا؟ میں اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نانی کہنے لگی تم نے بانو سے وعدہ کیا تھا۔ سارم کہنے لگا چچی آپ اس کی حماقت کو سیریس لے سکتی ہیں؟ کمال ہے چچی، وہ اس وقت اپنی زندگی کی آخری سانس سے بھر رہی تھی، اپنی بچی کے لیے پریشان تھی، اس لیے جو اسے ٹھیک لگا اس نے کہہ دیا، اور میں نے تب بھی لفظی حامی نہیں بھری تھی، میرا تب بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری نانی شاید رونے لگی، کہنے لگی اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھا سارم، تم نے وعدہ کیا تھا کہ زویا کو سہارا دو گے۔ نانی کی بات پہ وہ کہنے لگا تو میں نے بانو سے کیا وعدہ نبھایا بھی ہے، میں نے اس کی بیٹی کو بے آسرا نہیں چھوڑا، وہ با حفاظت میرے پاس رہی ہے، آپ نے اس کی تربیت کی ہے، اور جو خامیاں تھیں وہ بھی میں نے دور کر دی ہیں، اب وہ اس قابل ہو گئی ہے کہ اپنا گھر اچھے سے سنبھال سکتی ہے۔ میں نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی،
لیکن بانو کی جذباتی بات کی میرے نزدیک نہ کل کوئی اہمیت تھی اور نہ آج ہے۔ نانی کہنے لگی اس کی بات کی اہمیت نہیں تھی تو تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ میں زویا سے شادی کروں گا تو آپ نے یہ بہت غلط سوچا ہے میرے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، میرا اور اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ میں تو سارم کی باتیں سن کے حیران تھی۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسی کے خواب دیکھ رہی تھی اور نانی نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کی امانت ہوں۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی تو پھر کیوں میری تصویریں بنا کے رکھی تھیں اور ان پہ محبت بھری شاعری لکھی تھی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد باہر خاموشی چھا چکی تھی۔ اگلے روز میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ پوری رات میں نے رو کے کاٹی۔ مجھے اس شخص کی دوہری شخصیت سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک طرف کہتا تھا میں اس سے چھوٹی ہوں، مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف میری تصاویر بنا رکھی تھی، آدھا میرا چہرہ آدھا اپنا چہرہ۔ کیا تھا یہ؟ کیوں کیا تھا ایسا سب کچھ؟ ہمارے بیچ میں تو کوئی سماج کی دیوار نہیں تھی، مجھے اس کی بڑی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اسے کیوں اعتراض تھا؟ نہ میں نے ناشتہ کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا، میں بس وقفے سے روئے جا رہی تھی۔ نانی بھی ایک بار بھی میرے کمرے میں نہیں آئی۔ شام کو ملازمہ نے میرے کمرے میں آ کے کہا، زویا بی بی، سارم صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیار ہو جائیں، مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں ملنا کسی سے اور نہ مجھے باہر جانا ہے، جا کے کہہ دو اپنے سارم صاحب سے۔ ملازمہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے پہ دستک ہوئی۔ 2 منٹ بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے سارم ماتھے پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اور یہ کیا شکل پہ 12 بجا رکھے ہے؟ ملازمہ بتا رہی تھی کہ ناشتہ بھی نہیں کیا نہ دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ میں نے کہا میری لائف ہے، میری مرضی، کھاؤں یا بھوکی رہوں۔ وہ کہنے لگا شادی کے بعد اپنی مرضیاں کرنا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی، اور نہ ہی میں ان کے سامنے جا کے بیٹھوں گی۔ میں نے غصے سے رخ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ میں نے کہا آپ نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی۔ کیا میں نے آپ سے وجہ پوچھی؟ جیسے آپ کو اپنی مرضی کرنے کا حق حاصل ہے ویسے ہی مجھے بھی ہے۔ وہ مجھے کچھ دیر بڑی غور سے دیکھتا رہا۔ میں رخ بدلے ہی بیٹھے ہوئے تھی۔ کہنے لگا میں مزید تمہاری ذمہ داری نہیں لے سکتا، چچی بھی بیمار رہنے لگی ہیں، وہ تمہاری شادی اپنی زندگی میں ہی دیکھنے کی خواہش مند ہے۔ میں نے کہا نانی تو میری شادی آپ سے کرنے کی بھی خواہش مند ہے۔ اگر آپ کو نانی کی خواہش کی اتنی پرواہ ہے تو پھر ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دیں۔ میری بات پہ ایک دم سے اکھڑ کے کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی، شرم نہیں آتی تمہیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ میں نے پھر سے رخ بدلا۔ وہ کہنے لگا تمہارے باپ کی عمر کا ہوں میں نے کہا مگر آپ میرے باپ نہیں ہیں، اور اگر عمر کا اتنا ہی خیال ہے تو میری تصویروں کی پینٹنگ کیوں بنا رکھی ہے؟ کیوں اس پہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے؟ جب آپ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں رونے لگی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ جب آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں تو پھر میری شادی کسی اور سے کیسے کروا سکتے ہیں؟ سارم یہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا او شٹ اپ، پھر میرا بازو زور سے پکڑ کے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تم میرے کمرے میں گئی ہی کیوں تھی؟ کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر جاؤ؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پرائیویسی میں بنا میری اجازت کے گھسنے کی؟ وہ بے حد غصے میں تھا۔ اس کے غضبناک لہجے کی بھی مجھے پرواہ نہیں تھی۔ کیوں؟ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو کہ میں سچ جان گئی ہوں؟ کہنے لگا دماغ خراب ہے تمہارا، میں تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ تم نہیں ہو، سمجھی؟ پھر مجھے گھسیٹنے کے انداز سے وہ میرے کمرے سے باہر لایا اور اپنے کمرے کے اسی چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کہاں سے یہ تم ہو زویا؟ کبھی تم نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کیا؟ کبھی اس طرح کے زیورات پہنے ہیں؟ یہ تم نہیں ہو، یہ تمہاری ماں بانو ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔
میرا دل تو جیسے میرے سینے میں تھما۔ میں واقعی اپنی والدہ سے بہت ملتی تھی۔ وہ کہنے لگا، سچ جاننا چاہتی ہو تم تو سچ یہ ہے، جو تم نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا اور وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا، سن لیا سچ، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ جا کے تیار ہو، وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ میں کوئی بکواس مزید نہیں سنوں گا، اور یہ بھی مت کہنا کہ تم میرے بارے میں ایسی فضول سوچ رکھتی ہو۔ نکلو یہاں سے باہر۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ تو کیا سارم میری ماں کو؟ اف، یہ کیسی تلخ حقیقت تھی۔ مجھ سے تو کبھی نانی نے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں رونے لگی۔ فی الحال میں اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ کسی کے سامنے رشتے کے حوالے سے بیٹھتی۔ میں نے اپنا کمرہ بند کیا، کنڈی لگا دی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ شخص میری ماں سے محبت کرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نانی کی وہ البم یاد آنے لگی جو وہ مجھے دکھاتی تھیں، جہاں میری والدہ کے ساتھ ایک کم عمر لڑکا کھڑا تھا۔ وہ شاید سارم ہی تھا۔ میری والدہ کے پیچھے سے منہ چڑھاتا ہوا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا، ہنستا ہوا۔ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ سارم میری والدہ سے 4-5 سال چھوٹا تھا۔ شاید اس لیے میرا دماغ چکرانے لگا۔ نانی، یہ کمرہ لاک کیوں رہتا ہے؟ مجھے اپنی ہی پوچھی ہوئی بات یاد آئی۔ سارم کے کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اور آج تک اس نے وہ کمرہ کسی کو کھول کر نہیں دکھایا۔ پتہ نہیں کیوں بچپن سے اس کمرے کو پراسرار بنا رکھا ہے۔ آپ نے خود سے دیکھنے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی؟ مجھے تجسس ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ کمرہ ہر وقت لاک رہتا ہے، وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھے نانی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ شاید نانی بھی اس بات سے واقف نہیں تھی، شاید میری ماں بھی واقف نہ ہو۔ کچھ دیر بعد یوں لگا جیسے چند لوگوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ شاید مہمان آ چکے تھے۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے دستک دی۔ زویا بی بی، مہمان آ گئے ہیں، سارم صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ 10 منٹ تک میرا دروازہ بجاتی رہی، بار بار مجھ سے کہتی رہی کہ میں باہر آؤں۔ اس کے بعد سارم کی آواز آئی، کیا ہوا زویا، ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی؟ ملازمہ کہنے لگی، صاحب جی میں کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، زویا بی بی دروازہ نہیں کھول رہی۔ اس بار سارم نے دروازہ بجایا۔ زویا تماشا مت لگاؤ، سمجھی؟ جلدی سے باہر آؤ، مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے نہیں کرنی شادی۔ سن لیا آپ نے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تماشا نہ بنے تو جائیں یہاں سے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، اگر تم باہر نہیں آئی اور مہمانوں کے سامنے میری عزت کی لاج نہیں رکھی، یاد رکھنا زویا، تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ دروازہ کھولو۔ وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ میں گھبرا گئی، اس سے ڈر بھی لگتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود میری الماری کے پاس گیا، ایک جوڑا نکالا۔ 10 منٹ میں اپنا حلیہ درست کر کے ڈرائنگ روم میں آؤ، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، بس منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ہی مارے تھے، اور منہ صاف کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں گئی تو نانی بھی چپ چاپ ایک صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ لگ رہا تھا جیسے انہیں بھی زبردستی بٹھایا گیا ہے۔ سامنے ایک خاتون تھی، ساتھ میں ان کا شوہر اور بیٹا تھا۔ میں نے سلام کیا اور نانی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ خاتون کافی خوش مزاج قسم کی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، بیٹا کہاں تک پڑھا ہے آپ نے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سارم مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اپنا گلا صاف کر کے کہنے لگا، ابھی BCom کے پیپرز دیے ہیں۔ خاتون کہنے لگیں، اچھا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹا اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ سارم کہنے لگا، زویا، میں نے کہا، I'm sorry to say، پر میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ زویا، یہ کیا بچپنا ہے؟ پھر سامنے بیٹھے شخص سے کہنے لگا، ایکچولی یہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، اور میری چچی چاہتی تھی کہ اس کی شادی ان کی زندگی میں ہو جائے۔ تو وہ خاتون کہنے لگیں، بیٹا ہم لبرل سوچ کے مالک ہیں، اگر تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ جس طرح سے سارم مجھے دیکھ رہا تھا، اگر میں مزید کوئی بھی جرت دکھاتی تو
شاید وہ میری جان ہی لے لیتا۔ وہ لڑکا جو کبھی مجھے دیکھ رہا تھا کبھی سارم کو، وہ چپ سا ہو گیا۔ خاتون کہنے لگی نہیں، لڑکی تو پسند ہے۔ خاتون کہنے لگی ہمیں لڑکی پسند ہے، اور عامر کو تو تم جانتے ہو۔ سارم کہنے لگا جی میں مل چکا ہوں، اور مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چاہیں تو رسم کر سکتے ہیں۔ میری جان نکلی تھی۔ وہ لڑکا بولا امی ایک منٹ، میں زویا سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کی بات سن کر میں سوچ چکی تھی کہ میں اسے صاف انکار کر دوں گی۔ سارم کہنے لگا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بنا کسی رشتے کے یوں بات چیت کی جائے۔ جھجکتے ہوئے سارم نے یہ بات کی تھی، وہ شاید میرے ارادے جانتا تھا۔ عامر کہنے لگا میرے خیال سے شادی زویا نے کرنی ہے، اس لیے آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ میں جب تک زویا سے اکیلے میں بات نہ کر لوں میں اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ میری نانی کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا، کر لو بات۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ عامر بھی میرے پیچھے ہی آیا۔ ہم لوگ لاؤنج سے باہر نکل کر باہر لان میں آ گئے۔ وہ کہنے لگا زویا آپ مجھ سے اب سکون سے بات کر سکتی ہیں، آپ کے انکار کی وجہ مجھے تعلیم نہیں لگتی۔ میں نے کہا آپ ٹھیک سمجھے ہیں، پلیز آپ انکار کر دیں۔ کہنے لگا اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ میں نے کہا جی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا تو کیا سارم انکل اس لڑکے کو پسند نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں سارم کو پسند کرتی ہوں۔ یہ سن کے وہ اچنبھے میں آیا، واٹ آر یو میڈ؟ کچھ دیر وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کے اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور وہ لوگ جا چکے تھے۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ بری طرح سے دھڑ دھڑایا گیا۔ زویا کمرے سے باہر آؤ، وہ چلا کے بولا تھا۔ سارم وہ بچی ہے، میں سمجھا دوں گی اسے۔ اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ چچی ایک دم چپ، آپ بیچ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ سارا قصور آپ کا ہے، آپ کی سوچ کا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس کے دماغ میں کیا خرافات بھر دیے ہیں۔ اس کا دماغ میں آج اور اسی وقت درست کر دوں گا۔ زویا باہر آ رہی ہو یا میں دروازہ توڑ دوں؟ میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ پڑا تھا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ میں فرش پہ گری۔ میرے رخسار پہ شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے رخسار پہ ہاتھ رکھا تو میرے رخسار سے خون رس رہا تھا۔ اتنی زور کا تھپڑ اس نے مجھے مارا تھا۔ میری نانی حیران تھی۔ سارم یہ تم نے؟ ان کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی۔ چلو نکلو میرے گھر سے باہر، تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے۔ اگر اپنی منمانیاں کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑا کیا۔ میری نانی میرے پاس آ گئی۔ سارم کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میری بچی کو۔ نانی اس کی گرفت سے میرے بازو کو چھڑوانے لگی، مگر میں کچھ نہیں بولی۔ بچی کہہ کے آپ نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے اس نے میری ان لوگوں کے سامنے 2 ٹکے کی عزت نہیں رہنے دی۔ وہ مجھے لاؤنج سے باہر لے جا چکا تھا۔ میں بھی بنا مزاحمت کے باہر نکل گئی۔ وہ مجھے باہر لے جا کے چھوڑ چکا تھا۔ چلو باہر نکلو اور اپنا بندوبست آج کے بعد تم خود کرو گی۔ میری نانی کہنے لگی سارم اگر زویا یہاں نہیں رہے گی تو میں بھی نہیں رہوں گی، مگر وہ نانی کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہ جائے گی، اور اگر اسے یہاں رہنا ہے تو پھر کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں اسے مزید نہیں پال سکتا۔ میں نے کہا مجھے آپ کا احسان چاہیے بھی نہیں، اور رہ گئی میری شادی کی بات تو یاد رکھیے گا آپ شادی مجھ سے کریں گے، اور دیکھ لیجئے گا کیسے کرتے ہیں۔ میں بے حد غصے سے روتے ہوئے حویلی کے گیٹ کے پاس بھاگتے ہوئے گئی۔ زویا، زویا میری بچی! سارم روک لو اسے یا مجھے چھوڑ دو۔ چوکیدار، گارڈ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مین گیٹ کے برابر والا چھوٹا گیٹ کھولا اور باہر چلی گئی۔ حویلی سے بس اسٹاپ زیادہ دور نہیں تھا۔ غصہ مجھے بھی بہت آ رہا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ خود کو؟ میں بھی اسے ایسی سزا دوں گی کہ یاد کرے گا۔ میں مین روڈ پہ چلی گئی، کنارے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ جب میں ایک دم سامنے سے آنے والی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ گاڑی ایک دم سے میرے پاس آ کر بریک لگا چکی تھی، لیکن مجھے ہٹ بھی کر چکی تھی۔ میں بری طرح سے گری، چوٹ میرے سر پہ لگی اور میں ہوش کی دنیا سے غافل ہوئی۔ جب ہوش آیا تو نانی میرے پاس رو رہی تھی۔ میرے سر میں اب بھی درد تھا۔ سامنے سارم بھی کھڑا تھا۔
مجھے دیکھ کے میرے پاس آ گیا، نرس جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ میرے ناک پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ نانی میرا ماتھا چومنے لگی، کہنے لگی شکر ہے میری بچی کو ہوش آ گیا۔ تب تک ڈاکٹر بھی آ چکے تھے۔ آر یو آل رائٹ؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو پتہ چلا کہ میں کوما میں جا چکی تھی۔ 15 دن بعد میں ہوش میں آئی تھی۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، میرے پورے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رات کو نانی میرے پاس ہی میرے کمرے میں ہی رکی، کہنے لگی گارڈز کو سارم نے تمہارے پیچھے بھیجا تھا، مگر تب تک تم گاڑی سے ٹکرا چکی تھی۔ یہ تم نے کیوں کیا زویا؟ نانی رونے لگی۔ میں نے کہا میں مرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس سنگ دل شخص کو بس انہی لوگوں سے وفا نبھانے کا شوق ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میری محبت کا احساس میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا اسے۔ میری بات پہ نانی کہنے لگی 15 دن اس نے بھی ایک پل آرام نہیں کیا، یہیں ہاسپٹل میں گزارے ہیں دن۔ تمہارے لیے اسے پہلی بار میں نے روتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولیں، اس شخص کے دل میں زندہ انسانوں کے لیے محبت ہے ہی نہیں، نہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ نانی میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی اندر داخل ہوا۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ نانی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ چچی اب آپ گھر جائیں، آپ آرام کریں، آپ کا بی پی پہلے ہی نارمل نہیں ہو رہا۔ نہیں، نانی کہیں نہیں جائیں گی، وہ میرے پاس رہیں گی، میں برجستہ بولی تھی۔ ہاں بیٹا مجھے یہیں رہنے دو، میں رہ لوں گی یہاں اپنی بچی کے پاس۔ وہ کہنے لگا آپ کی بچی کل گھر آ جائے گی، ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے، صبح اس کی چھٹی ہو جائے گی، یہاں آپ ٹھیک سے سو نہیں سکتی، پلیز جائیں۔ نانی چہرے سے بھی کافی تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ سارم انہیں اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد نرس مجھے پین کلر اور نیند کا انجیکشن لگا کے جا چکی تھی۔ میں بھی لیٹ گئی، مجھے لگا تھا کہ وہ بھی جا چکا ہوگا، مگر وہ کچھ دیر بعد کمرے میں آیا، نرس سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ نرس اسے کچھ دیر ڈیٹیل بتاتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے نرس کو باہر جاتے دیکھا تو جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے چندی آنکھوں سے ہی کہا۔ ڈاکٹر نے زیادہ بولنے سے منع کیا ہے اور میں بھی بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ مجھے تو لگا تھا سر پہ اتنی گہری چوٹ آئی ہے، شاید تمہارے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہو، مگر افسوس ابھی بھی ویسے ہی ہے، یعنی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ پتھر دی لب بھی ویسا ہی تھا۔ نانی نے یقیناً مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا کہ یہ شخص میرے لیے رویا ہے۔ نہیں، یہ میرے لیے کبھی نہیں رو سکتا۔ آپ کو تو مجھے زندہ دیکھ کے افسوس ہو رہا ہوگا، میں نے جلے دل سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، میں نے تو دل ہی دل میں شکر کیا تھا کہ چلو جان چھوٹی، مگر اس کے جملے نے میرے اندر آگ لگائی۔ میں نے برجستہ آنکھیں کھولیں تو وہ میرے پاس ہی کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے رخ بدل لیا۔ آپ جائیں یہاں سے، میں نے سخت لہجے سے کہا۔ کیسے جاؤں؟ کمرے کا بل میں نے بھرا ہے، میرا حق بنتا ہے یہاں رہنے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک کہا آپ نے، پھر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ چپ چاپ لیٹی رہو۔ حیرت ہے، نیند کا انجیکشن بھی تم پہ بے اثر ہے زویا، جلدی سے آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ میری بات سن کے کہنے لگا ابھی تو کچھ نہیں لگتا، لیکن بے فکر رہو، کچھ دن صبر کر لو، پھر تمہارا سب کچھ لگوں گا۔ کچھ دن کا صبر تو کر لو گی نا؟ میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے اس نے کہا۔ میرا دل دھک سے دھڑکا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بہت محبت کرتی ہو تم مجھ سے، میری خاطر خودکشی تک کرنے کی کوشش کی ہے، تو تمہارے اس کارنامے پہ تمہیں انعام تو تمہاری مرضی کا ملنا چاہیے، مگر بس کچھ صبر سے کام لینا پڑے گا تمہیں۔ کر لو گی صبر یا مولوی صاحب کو ابھی بلا لوں؟ وہ شاید میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، اور میں نے اس لیے خودکشی نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا تو پھر کیوں کی تھی؟ گھر سے نکلنے کو کہا تھا، مرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ اتنی ہی خوددار ہوتی نا زویا تو کچھ کر کے دکھاتی، مجھ پہ یہ ثابت کرتی کہ تم اپنے بل بوتے پر بھی زندگی گزار سکتی ہو، لیکن تمہیں محبت میں تمغہ چاہیے تھا، اس لیے تم نے یہ شارٹ کٹ اپنایا،
یہ سب سے آسان راستہ تھا مجھے پانے کا۔ تو پھر شادی تو میری تم سے ہونی چاہیے، انعام کے طور پہ۔ چلو اب سو جاؤ، بہت جلد تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا تھا۔ مجھ پہ بھی نیند کے انجیکشن کا اثر ہونے لگا۔ میں بھی سو چکی تھی۔ صبح تک مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا، اب مجھے آپ کسی ہاسٹل میں چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کے لیے خودکشی کی کوشش نہیں کی تھی، بس بے آسرا ہونے کا خوف تھا۔ آپ نے تو نکال دیا تھا گھر سے۔ میں نے اپنا رخ اس کی جانب ہی رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر ماتھے پہ بل ڈالے اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی حویلی میں ہی جا کے رکی تھی۔ نانی وہیں لان میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نانی کے ساتھ انہی کے کمرے میں گئی۔ اگلے روز سارم جب نانی کے کمرے میں آیا تو سفید شلوار قمیض میں تھا۔ آج شیو بھی بنائی ہوئی تھی، یوں جیسے کہیں جانا ہو۔ چچی، کچھ دیر میں مولانا صاحب آئیں گے نکاح کے ایجاب و قبول کے لیے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ پھر ملازمہ اندر آئی، ایک عروسی لباس کا باکس بیڈ پہ رکھ کے چلی گئی۔ زویا سے کہیے گا چاہے تو دلہن بن سکتی ہے۔ اتنی تذلیل میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لگ رہا تھا مجھ سے نکاح کر کے مجھ پہ احسان کر رہا ہے۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ نانی مجھ سے کہنے لگی، اب تمہیں کیا ہوا؟ انکار کیوں کر رہی ہو؟ کل تک تو کوئی اعتراض نہیں تھا تمہیں۔ میں نے کہا بس نہیں کرنی، احسان نہیں چاہیے مجھے ان کا۔ وہ کہنے لگا، چچی یہ ڈرامے باز لڑکی ہے، اسے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا شوق ہے اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب سے مجھے ہوش آیا تھا وہ جلی کٹی سنائے جا رہا تھا۔ میں انکار کر دوں گی، سمجھے آپ؟ میں نے اس کو دیکھ کر کہا۔ تمہیں حق ہے، مولانا صاحب جب پوچھیں تو تم انکار کر سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر جو کہنا ہے نکاح خواں کے سامنے کہنا، اور یہ سوچ کے کہنا کہ اس کے بعد یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ نانی کہنے لگی، اب انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جیسے میں ان پہ مری جا رہی ہوں۔ یہ تو ساری زندگی مجھے تانے دیتے رہیں گے۔ نانی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں انکار کر دوں گی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کتنی بار اس کی عزت کا جنازہ نکالو گی؟ سارم سے شادی نہیں کرنی، کسی اور سے نہیں کرنی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اب مزید کوئی تماشا مت کرنا زویا، جاؤ یہ پہن لو۔ انہوں نے مجھے عروسی لباس دیا، میں نے چپ چاپ پہن لیا، ہلکا پھلکا تیار بھی ہو گئی۔ مولانا صاحب کے سامنے ایجاب و قبول بھی کر لیا، مگر سوچ چکی تھی کہ سارم کو لفٹ تک نہیں کرواؤں گی جب تک مجھے منائے گا نہیں۔ نانی ہی مجھے اس کے کمرے میں بٹھا کے آئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نروس ہو رہی تھی، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا، میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری طرف بڑھ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کچھ پل مجھے دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی گہری سانس بھری۔ بڑی عجیب لڑکی ہو تم، میری سوچ سے یکسر مختلف۔ زبردستی میری زندگی میں آ کر ہی تمہیں چین آیا ہے۔ بہت سینگے مار رہی تھیں، انکار کر دوں گی، پھر کیا کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ نانی نے آپ کی عزت کا واسطہ دیا تھا، ورنہ میں تو… اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جھوٹ نہیں سننا چاہتا، کم از کم آج کی رات تو جھوٹ نہ بولو مجھ سے۔ زویا، یہ میرے والد کی حویلی تھی، لیکن ہمارے ساتھ چچا چچی بھی رہتے تھے۔ میں اپنے والدین کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوا تھا، تب بانو 5 سال کی تھی۔ میرا سارا بچپن اس کے ساتھ گزرا تھا۔ کب وہ مجھے اچھی لگنے لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اسکیچنگ کا شوق تھا، مگر یہ شوق صرف مجھ تک تھا۔ میں بانو کی تصاویر بناتا تھا، مگر اسے کبھی بتایا نہیں، ڈر لگتا تھا کہ وہ انکار نہ کرتے۔ سوچا یہی تھا کہ پہلے کسی قابل بن جاؤں گا تو پھر اس سے شادی کروں گا، مگر میٹرک کے بعد بابا نے لندن بھیج دیا۔ 2 سال بعد جب واپس آیا تو اسی رات بانو کی شادی تھی۔ حالانکہ اس بار سوچ کے آیا تھا کہ اسے اس کی تصاویر دکھاؤں گا، مگر میری خاموش محبت کو زبان نہیں مل سکی، وہ رخصت ہو کے چلی گئی۔ میں واپس لندن چلا گیا۔ میرے والدین کا بھی یک کے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ چچی نے مجھے ماں بن کے سنبھالا۔
مگر حویلی میں میرا دل نہیں لگتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تم پیدا ہوئی، بانو اکثر حویلی اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی، خوش تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میں خود کو مطمئن کرنے لگتا کہ محبت کا مطلب پا لینا تو نہیں ہوتا، بلکہ جسے چاہا جائے اس کی خوشی اہمیت رکھتی ہے۔ بانو کا رویہ میرے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا۔ میں پھر سے لندن چلا گیا۔ بانو کہتی تھی تمہارے لیے دلہن میں خود ڈھونڈوں گی، مگر میں انکار کر دیتا تھا۔ ایک بار چچی کا فون آیا، حویلی آتے ہوئے بانو کی گاڑی کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا شوہر موقع پہ دم توڑ گیا ہے اور بانو کی حالت بہت خراب ہے۔ میں واپس آیا تو وہ ہاسپٹل میں اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ مجھ سے وعدہ لینے لگی کہ میں تمہیں بے آسرا نہ چھوڑوں، تمہیں اپنا لوں، تمہیں کسی اور کے حوالے نہ کروں، کیونکہ اسے مجھ پہ بھروسہ تھا۔ میں نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر تمہارے ساتھ شادی، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ پھر گلا صاف کر کے بولا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں تمہیں خود سنبھالنے لگا، مگر تم میری عادی ہونے لگی، ضد کر کے میرے ساتھ سونے لگی۔ بانو کی بہت یاد آتی تھی تو مجھے تم سے چڑ ہونے لگتی تھی، اس لیے میں دوبارہ لندن چلا گیا۔ مگر جب لمبے عرصے بعد واپس آیا تو تمہیں دیکھ کے حیرت ہوئی تھی، تم بالکل بانو جیسی تھی۔ کچھ پل کو لگا بانو میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہو، مگر تم نے جو جرت پہلی ملاقات پہ دکھائی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ پھر سے وہی چڑچڑا پن میرے اندر اود آیا۔ میں تم سے جلد از جلد جان چھڑوانا چاہتا تھا، کیونکہ جب جب تمہیں دیکھتا تھا بانو کی شدت سے یاد آتی تھی، تم سے نظریں ہٹانا مشکل لگنے لگتا تھا، بس اس لیے تمہیں ڈانٹتا رہتا تھا۔ آنکھیں بند کرنے لگتا تو تم قریب میرے رخسار کو اپنے لبوں سے چھو رہی ہوتی۔ میں نیند سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتا، خود پہ غصہ آنے لگتا کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو۔ زویا، مجھے لگا یہ سب غیر مناسب ہے۔ جب تم نے مجھ سے شادی کا اظہار کیا تو مجھے اور بھی غصہ آیا کہ چچی نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے اور تم جذباتی فیصلہ کر رہی ہو، بعد میں پچھتاؤ گی، لوگ مجھے باتیں سنائیں گے کہ خود سے 18-20 سالہ چھوٹی لڑکی سے شادی کر لی۔ شاید تم بھی بعد میں پچھتاؤ گی، لیکن جب تم نے خودکشی کی کوشش کی اور تم کوما میں چلی گئیں، تب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ پہلی بار بانو کے بجائے تمہارے لیے میرا دل رویا۔ تمہیں کھونے سے ڈر لگ رہا تھا، تمہیں دعاؤں میں رو رو کے مانگ رہا تھا۔ وہ 15 دن میں نے کس اذیت میں کاٹے ہیں یہ میں جانتا ہوں۔ پھر احساس ہوا کہ شاید تم سے محبت کر بیٹھا ہوں اور اس بار دیر نہیں کروں گا، اس لیے تمہارے گھر آتے ہی نکاح کر لیا۔ میں جانتا تھا تم انکار نہیں کرو گی، کیونکہ محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو۔ پھر پوچھنے لگا کرتی ہو نا؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ زویا، اب ایسے چپ رہنے سے کام نہیں چلے گا، کہنا پڑے گا۔ میرے گلے میں بازو ڈال کر، میرے رخسار پر اپنے لب رکھ کر۔ اس کی فرمائش پہ مجھے شرم آئی تھی۔ کم آن! مگر میں نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟